بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں عاصمہ شیرازی. پروگرام ہے فیصلہ آپ کا, اور آج ہمارے پاس بہت ہی ہمارے ساتھ بلکہ بہت خصوصی شخصیت ہیں, بڑی خاص شخصیت ہیں جن کو آپ سنتے بھی رہتے ہیں, لیکن نیوزی لینڈ کی ٹیم نے حال ہی میں جو ان کا دورہ منسوخ ہوا ہے, این میچ سے پہلے وہ واپس چلے گئے, جو پاکستان کو ایک طرح سے ہزیمت اٹھانا پڑی ہے. بہت سارے انٹرنیشنل جو معاملات ہیں وہ بھی سامنے ہیں, لیکن ایسا کیوں ہوا ہے, یہ بہت ہی اہم سوال ہے. اس کے ساتھ ساتھ ٹی ٹی پی کو عام معافی کا معاملہ ہو یا پھر پاکستان کے انٹرنل جو سیاست ہے اس کے بارے میں بات ہو, تو ایک ہی شخصیت ہے جن سے ہم سارے موضوعات پہ بات کر سکتے ہیں, اور وہ ہیں جناب شیخ رشید احمد صاحب. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر, میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک تو ظاہر ہے سب سے پہلے نیوزی لینڈ پہ آج آپ نے پریس کانفرنس بھی کی ہے, لیکن یہ بہت ہزیمت اٹھانی پڑی ہے پاکستان کو. ہو سکتا ہے کہ انٹرنیشنل سازش ہو جیسے آپ نے کہا بھی, تو یہ کس کی طرف سے سازش ہو سکتی ہے؟ دیکھیں عاصمہ, پاکستان نے بھرپور کوشش کی. سری لنکا کا میچ ہوا, زمبیا 2-3 میچ ہوئے, انگلینڈ کے میچ کی تیاریاں تھیں. فرسٹ ٹائم کیبنٹ میں سے فوج کی اپروول دی گئی سیکورٹی کے لیے. عمران خان صاحب نے خود کہا کہ 2 آرمی کو بھی, ورنہ ہم رینجرز, ایف سی اور سارے ادارے مل کے ہم مینج کر سکتے ہیں. سو اس دفعہ سپرویژن ساری آرمی کی تھی. اور جس دن آپ کا جلوس تھا پی ایم ڈی کا جمعے کے دن, اس دن بھی مجھے اندر سے اطلاعات ان کی کوئی بیزاری کی مل رہی تھی. اچھا, ان کو پہلے 2-3 دن فٹ رہے, پھر ان کے معاملات یہ مل رہے تھے. اور کیونکہ انڈیا میں کووڈ کی وجہ سے میچ ہی نہیں ہو رہا, ان کو دیکھیں نا, اب کرکٹ, ضیاء الحق نے کہا کرکٹ ڈپلومیسی, مشرف نے کہا کہ بھئی کرکٹ ڈپلومیسی. کرکٹ پاکستان کا ایک عام لوگ بھی اس کا امیج بلڈ اپ کا بھی کھیل ہے. ایسے عالم میں نیوزی لینڈ کا یہاں سے بغیر وجہ بتائے, اور جو میسج کی بات کر رہے ہیں وہ ان کے جانے کے بعد کا میسج ہے, وہ تحقیقات بھی ہم نے کر لی ہیں. جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ای میل ملی ہے, وہ ان کے جانے کے بعد کی ای میل ہے. اور اس خطے میں سیاست ہونے جا رہی ہے 5-6 مہینے بہت اہم ہے. انٹرنیشنل پالیٹکس جو ہے اس کا مرکز ثقل پاکستان, کیونکہ پہلے خون ریزی نہیں ہوئی, ہم نے تو افغانستان کا معاہدہ نہیں کرایا. ہمیں انہوں نے کہا کہ ملا عمرہ برادران کو بھیج دو, یہاں سے جیل میں تھے وہ چلے گئے. 1.5 سال لگانے کے بعد انہوں نے یہ معاہدہ کیا, اور 31 اگست انہوں نے تاریخ رکھی. اس سارے معاملات میں ہماری ساری کوشش جو ہے وہ دوستی کی, امن کی, پیس کی. اور جتنے دیکھیں, اگر ہمارے حالات خراب ہیں کہ ہمیں سیکیورٹی, جتنے فورن منسٹر اس مہینے پاکستان آئے ہیں 3.5 سالوں میں نہیں آئے. جتنے ہیڈ آف اسٹیٹ سے عمران خان صاحب نے ان 1 مہینوں میں بات کی ہے 3.5 سالوں میں نہیں کی ہے. اور جب انہوں نے بتایا تو ہم نے ان کو کہا کہ ہم گراؤنڈ خالی کرا دیتے ہیں. تو یہ ای میل کہاں سے آئی جو کہ جس کی بنیاد پہ انہوں نے یہ دیکھیں, اب تو جس وقت 4-1 بجے تک تو ہم انویسٹیگیشن نکال لیں گے, کل تک نکال لیں گے کی کس نے کہاں سے آئی. نہیں, اور انڈیا ایک بڑا ہی غیر ذمہ دارانہ رول ادا کرنے جا رہا ہے اس خطے میں, اور وہ اپنے سائز سے بڑھ گیا ہوا ہے. سیر کی ہڈیاں میں ہندوستان کے 1.5 سیر پڑ گیا جب سے وہ آسٹریلیا اور جاپان اور امریکہ کے ساتھ وہ اپنے آپ کو بھی, وہ اس کے ذہن میں جو خمار ہے ہندو دت کا اور سپر پاور کا, اس کے ذہن سے نکل ہی نہیں رہا. بالکل. اور شیخ صاحب, ہم سینٹر سٹیج پہ آ گئے ہیں نا ایک دفعہ, پھر پاکستان پہ پوری دنیا کی نظر ہے. لیکن اب وہ ظاہر ہے کہ سازشیں تو ہوں گی, ہمارا کام ہے ان سازشوں کو ختم کرنا اور اس کی پہلے خبر رکھنا. ابھی جیسے آپ نے ای میل کی بات کی ہے, وہ کہتے ہیں جی 5 ملکی اتحاد نے ہمیں بتایا کہ پاکستان کی طرف سے یہ تھریٹ ہے. 13 ستمبر کو یہاں سے اتحاد ان کو آنے سے پہلے بتا دیتا, جب آپ پریکٹس کر رہے تھے اس وقت بتا دیتا. دیکھیں نا, 5 ملکی اتحاد جو ہے ہزاروں میل دور دنیا تسلیم کرتی ہے کہ دنیا کا بیسٹ ایجنسی پاکستان کی ISI ہے. ساری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ بیسٹ پائلٹ پاکستان کا پائلٹ ہے. ہم نے 86,000 جانوں کا نذرانہ دیا, پولیس نے, سیکیورٹی نے, سیولین نے. اور آپ یقین جانیں کہ بعض اوقات میں ذاتی طور پر محسوس کر رہا تھا کہ ہم بہت زیادہ سیکیورٹی کو, ہزاروں کی پولیس ہے دونوں طرف, لوگوں کا سارا
دکانیں بند ہیں، مارکیٹ بند ہیں، ساری فوڈ مارکیٹیں بند ہیں، کیونکہ ایک لوگوں کا شوق ہے، حالانکہ گیم ان کی ہے، شوق ہمارا ہے، جی گیم کسی کی ہے یہ، لیکن شوق ہمارے لوگوں کا چلو پورا ہو جائے، لیکن مایوس نہیں ہونا یہ چاہیے۔ سب کیا یہ درست ہے کہ 13 ستمبر کو پنجاب حکومت کی طرف سے بھی ایک ایڈوائزری آئی تھی، تھریٹ ایڈوائزری تھی، اور اس کی وجہ سے بھی یہ سارے معاملات خراب ہوئے، اور اگر ایسا تھا تو یہ نہیں، کیا کیوں اس کو اس طرح سے ہائی لائٹ کیا گیا کہ یہ دیکھیں بعض محکمے خط شت چلا رہے جائے، میں آپ کے سامنے ہوں، مجھے کہا گیا ہے کہ آپ کو سیریس سوئسائڈ تھریٹ ہے، اب میں کیا میں کام چھوڑ دوں؟ 3 حملے پہلے ہو چکے ہیں مجھ پہ، اور چوتھے کی مجھے تھریٹ دے دی گئی ہے کہ جی آپ پہ سوئسائڈ اٹیک کا خطرہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میں مسلمان ہوں بھائی، میرا ایمان ہے کہ جو بات رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہو سکتی، اور مجھے کوئی زبردستی قبر میں نہیں دھکیل سکتا۔ ہم خطے میں وہ رول ادا کر رہے ہیں جو دنیا کو ہم سے توقع نہیں تھی۔ پہلے تو ہم نے ان کو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا، جو کہ دنیا میں لیڈ سٹوری پہ لگا۔ سو اب جو صورتحال ہے، پاکستان یہ دیانتداری سے سمجھتا ہے کہ دنیا کا سکون جو ہے وہ افغانستان کے سکون سے وابستہ ہے، ورنہ بلا بجا کرے گا کوئی اور۔ آج رشیا میں 10 بندے مار دیے ہیں جی، وہاں تو کسی نے نہیں کہا کہ یہ ایکسٹریمسٹ ہے۔ کل پرسوں امریکہ کے کسی کلب میں 4 5 7 بندے مار دیے، خود نیوزی لینڈ میں اتنے بندے مرے جی، ہم نے تو اتنی فوج لگا دی اپنی اور فورسز نیوزی لینڈ کے لیے، اتنی ان کی کل فوج نہیں ہوگی جتنی ہم نے لگا دی۔ اگر سارے نیوزی لینڈ کی سیکورٹی فورسز کو ملائیں تو ہم نے کرکٹ میچ پہ اس سے زیادہ لگائی ہوئی تھی، اور اس لیے کہ لوگوں کے شوق ہے۔ لیکن شیخ صاحب اسی دن عام معافی کا ٹی ٹی پی کو خبر چھپتی ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے، پھر آپ نے لال مسجد کا بھی معاملہ دیکھا، تو کیا یہ وجوہات بھی تھی جن کی بنیاد کے اوپر دشمن کو موقع مل گیا کہ وہ پاکستان کو اس طرح سے نقصان پہنچائے؟ دیکھیں شاہ محمود صاحب فارن آفس بہتر بات کر سکتا ہے، یہ بات شروع سے ہی چل رہی ہے کہ طالبان کی اور ٹی ٹی پی سے عام معافی کی ہے ان کو، یا واپس پاکستان مین اسٹریم میں ان کو جس طرح انہوں نے عام معافی دی ہے، ہم بھی عام معافی دے دیے، چند لوگوں کو چھوڑ کے، 300-350 لوگوں کو چھوڑ کے، 321 لوگوں کو چھوڑ کے جو یہاں ملوث رہے ہیں، اور جنہوں نے بعض لوگ تو ویسے ہی نقل مکانی کر گئے، وہاں چلے گئے، لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کے داعش کو بھی جوائن کر گئے، اور جمعیت الحرار بھی دوبارہ وجود میں آ گئی، اور سیریا سے بھی بہت ساری تنظیمیں وہاں آ گئی، لوگ کہتے ہیں القاعدہ کے بھی آ گئے۔ اصل مسئلہ یہ جو نورستان کی پہاڑی ہے، اور نگہار اور کنڑ میں ٹی ٹی پی ہے، اور نورستان میں بھی ہوگی ٹی ٹی پی۔ یہ وہ بڑی جیلوں میں انہوں نے ان لوگوں کو بھی ڈالا جو ضروری نہیں مجرم تھے، جو ان کی باتوں پہ ایکٹ نہیں کر رہے تھے، کیونکہ سب سے بڑی مایوسی انڈیا کو ہوئی، اس کا ماسٹر پلان اس خطے میں تباہ ہوا۔ وہ تو اپنی سی بیگ لے کے جا رہا تھا چاہ بہار تک، حالانکہ چاہ بہار میں کتنا ہے جی، 2 MNT ہے، 1.5 جہاز نہیں کھڑا ہوتا، اور ہمارا جو گوادر ہے وہ ایٹ اے ٹائم 40 جہاز وہاں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ دنیا کے 8 بڑی بندرگاہوں میں دنیا کی ساری سیاست مستقبل کی اس خطے کے اندر، اور خاص کر کے پاکستان، اور خاص طور پر چین کے آگے آنے کے بعد، اور ہماری چین کی کمٹمنٹ کے ساتھ اب ایک نئی سوچ پیدا ہوئی ہے کہ فائنینشلی جو چین اتنا سٹرونگ ہو رہا ہے اس کا راستہ روکا جائے، اور اس کے راستے کو روکنے کے لیے پاکستان ایک پہلا قدم ہے۔ لیکن شیخ صاحب اب چین بھی تو داسو کا اٹیک ہے جیسے یہ گوادر کا ہے، تو وہ بھی تو پاکستان کے ساتھ خوش نہیں ہے۔ دیکھیں ہم نے پوری کوشش کی ہے، دیکھیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر دنیا میں انہوں نے سپر پاور کا ہائی سپر پاور بننا ہے، اور اکانومی میں انہوں نے اپنے آپ کو بنوایا، تو ان کے ساتھ اس قسم کے حادثات جو ہیں وہ انٹرنیشنل فورسز کرائیں گی کہ وہ ان کا سی پیک آگے نہ جائے۔ وہ تو سوچ ان کو تو دماغ ہے کہ واخان سے آگے یہ تاجکستان اور ازبکستان یہ سیدھے راستے، اور یہاں کی ٹرانسپورٹ اور یہاں کی ریل کہاں سے کہاں چلی جائے گی۔ ان کو یہ اسٹریٹجیکلی ہم 2 بڑے اہم ملک ہیں، افغانستان بھی اور پاکستان بھی، بالکل، اور پاکستان کے ساتھ 3 سپر پاور کے بارڈرز ملتے ہیں، اور پاکستان جو ہے اس میں ایک ابیلٹی ہے، کیپیبلٹی ہے، ہمیں دنیا کی سب سے بڑی اسلام کی اٹامک فورس ہے،
سب سے بڑی ابھی لوگ مجھے کہتے ہیں جی آپ سے آج میں دنیا کی ہائیسٹ پوسٹ سے 22,000 فٹ سے کل ہو کے آ رہا ہوں اور میں نے وہاں سگار بھی پیا. میں نے کہا جلنے والے اور جلے, انڈیا نے طوفان کھڑا کیا ہوا جی کہ انٹیریئر منسٹر جو ہے آئی اسکوٹر پہ تھا. بھائی ہم جینا چاہتے ہیں امن کے ساتھ, ہمیں جینے دیا جائے, لیکن ہم اپنے قومی وقار, سالمیت, اہمیت, خودداری, اینڈ وی ہیو اے بیسٹ فورس, آرم فورس آف دی ورلڈ. بالکل. اچھا شیخ صاحب, آپ نے کہا 321 کے قریب ایسے لوگ ہیں جن کو کہ ہم معاف نہیں کریں گے, جیسے جو اٹیک تھا ثانیہ APS وغیرہ کا, یا اچھا ان کو یہ, کیونکہ اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک غصہ بھی تھا کہ ہم TTP کو کیوں معاف کریں جنہوں نے ہمارے 150 بچے مارے. آئی ایگری ود یو. اور بھی جن کیسوں میں پاکستانی, ان کی تعداد 320 اور 21 ہے. 5-6 ہزار لوگوں میں ان کی تعداد جو ہے 320 یا 21. انٹرسٹنگ بات ہے, کیونکہ آپ وزیر داخلہ ہیں اور اسلام آباد میں خاص کر کے آپ کی حکمرانی ہے, تو افغانستان کی ایمبیسی کے اوپر جھنڈا لگا ہوا ہے افغانستان کا, لال مسجد پہ جھنڈا لگا ہے اسلامی امارات کا جو کل آپ نے اتارا. تو کیا ایسے لوگوں کو آپ ڈسکریج کریں گے جو کہ TTP کے نام سے وہ پولیس والوں کو دھمکا بھی رہے ہیں اور ریاست کی ریٹ کو چیلنج بھی کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہم ان سے رابطے میں ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ اسلام آباد, کیونکہ دنیا کے کیپٹل میں اگر کوئی بندہ مارے جائیں 10 بھی اسے کہتے ہیں وہ تو جنونی تھا, ہمیں کچھ ہو جائے تو کہتے ہیں کہ یہ ہیڈ کوارٹر دہشت گردی کا مسئلہ ہے. ان لوگوں کی 77 لاشیں ہمارے پاس پہلے امانتاً ہیں, ان کا DNA ہوا ہے, ان کی ساری میں ان کی کوئی ڈیڈ باڈی لینے نہیں آیا. لال مسجد والوں, لال مسجد وہ ہمارے ریکارڈ میں, ہمارے نادرا میں اور ہمارے بلڈ ٹیسٹنگ میں یہاں کے نہیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں اگر ہوں تو ہم ان 77 کو دینے کے لیے, ہمارے 11-13 لوگ بھی شہید ہوئے. ہم کسی ایسے واقعے سے نہیں گزرنا چاہتے. ایک طالبان کے جھنڈے لگانے سے طالبان تو نہیں بن جاتے وہ, اور 500 اور پہلے 41 تھے, اب 11 رہ گئے ہیں یا 12 ہیں, 500 لگا لیں. جی مدرسے ہیں صرف اسلام آباد میں. جس مکتبہ فکر کا چیئرمین آیا اس مکتبہ فکر کو اس نے پلاٹ کر دیا. ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے جی, بالکل کوئی پوچھنے والا تھا نہیں. اب جب ہم آئے تو ہمارے لیے 511 میں سے 510 مدرسے نارمل ہیں, 1000 مسجدیں ہیں, 999 نارمل ہیں. ایک مدرسہ یا اس کی جو خواتین شاخ ہیں اور ایک مسجد, وہ ہمارے لیے مسئلے ہیں. لیکن ہم ان کے ساتھ, جس طرح ہم نے TLP کے ساتھ بہت لمبے مذاکرات کیے, بہت 11 گھنٹے مذاکرات کیے, ان سے ہم ایڈمنسٹریشن لیول پر بات چیت کر رہے ہیں. ابھی میں اس میں شامل نہیں ہوا اور میری ضرورت پیش نہیں آئی. لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہم کمزور ہیں, ہم کمزور نہیں, ہم چاہتے ہیں بات چیت سے مسئلہ طے ہو جائے. تھوڑا سا مسئلہ ہے ان کا, وہ مل بیٹھ کے طے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر نہ طے ہوا, اگر کسی نے قانون کو ہاتھ میں لیا تو الحمدللہ قانون جو ہے مضبوط ہے, حکومت مضبوط ہے, ادارے مضبوط ہیں, فوج مضبوط ہے, پاکستان مضبوط ہے. بالکل. میں اس سے زیادہ آپ نے بہت مکمل بات کر دی ہے, لہٰذا آگے ہم ذرا چلتے ہیں کہ افغانستان کو تسلیم کرنے کے معاملے کے اوپر خاص کر کے پاکستان تقریباً صرف اناؤنس ہونا باقی ہے, باقی تو پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو مانتے ہیں اور سارا. کیوں پاکستان اناؤنس نہیں کر رہا طالبان کی؟ جو بہت زبردست عمران خان کی دانشمندی ہے, وہ چین سے رابطے میں ہے, وہ روس سے رابطے میں ہے, ایران سے رابطے میں ہے, تاجکستان ازبکستان سے وہ رابطے میں ہے. دیکھیں نا, ہم اگر کریں گے تو اگر ان کو جو امداد چاہیے, کھانا آٹا چاہیے, گھی چاہیے, شکر چاہیے, ان کو دینی چاہیے انسانی بنیادوں پر, کیونکہ پڑوس تو ہمارا یہ ہے. ہزاروں میل سے دور لوگوں نے آ کے دیکھ لیا 20 سال لڑکے. سو ہم دنیا کے ساتھ چلیں گے, اور آئی فلی سپورٹ عمران خان پالیسی. ویٹ اینڈ سی, اینڈ وین دی ٹائم ول کم, اور دنیا جب یہ سمجھ لے گی. ہم تو سمجھ گئے ہیں کہ طالبان ایک حقیقت ہے. دنیا کو سمجھنے میں ان کو گراؤنڈ ریالٹی نہیں پتا ہوتا, امریکنوں کو اور دوسروں کو. یہ بس گوگل پہ جا کے ہی دیکھتے ہیں کیا ہے. یہ گوگل کی جو پارٹی ہے اس سے ہٹ کر ان سب لوگوں کو اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے. اگر انسانی بحران پیدا ہوا تو یہ بحران پھیل جائے گا. سو اس لیے ان کو ہم 4 جہاز بھیجے ہیں, 12-13 ٹرک بھیجے ہیں, اور بھیج رہے ہیں, جو ان کو خوراک چاہیے, راشن چاہیے.
ہم جتنی ہماری بساط ہم بھیجیں گے. کیا یہ درست ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو کابینہ ہے اس کو پاکستان کے اندر اسلام آباد میں بنایا گیا، تشکیل دیا گیا، خاص کر کے جو حقانیس کے لوگ ہیں؟ سب باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں اب مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اب حقانیز یہاں پڑے، کوئی حقانی قوم یا قبیلہ تو نہیں ہے نا. خان صاحب تو کہتے ہیں قبیلہ. وہ ٹھیک کہتے ہوں گے. وہ دارالعلوم کوڑا خٹک حقانیہ دیکھیں نا، کوڑا خٹک پہ تو 99 روم نمبر 99 کا بھی الزام لگا کہ بے نظیر کی اسیسینیشن وہاں سے ہوئی. وہاں وہ گئے جس کی انہوں نے تردید کی. دین ایک طاقت ہے اور کالا کالا رسول اللہ کا علم بلند کرنا یہ ہر مسلمان کا فرض ہے، لیکن اپنے عقیدے پر قائم رہ کے دوسرے کے عقیدے کو چھیڑنا نہیں، یہ بھی اسلام ہے. صحیح بات. آج ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے اعظم سواتی صاحب اور بابر روان صاحب نے، جو چیف الیکشن کمشنر کے خلاف الزامات بھی اور آج پھر کیے. جی آج پھر کیے، اور یہ بھی کہا ہے کہ آپ میاں صاحب کی گھڑی ہیں اور چھوٹے میاں صاحب کی چھڑی ہیں. یہاں تک میرا جملہ تھا گھڑی اور چھڑی، بس انہوں نے ادھر لگا دیا ہے. تو اب آپ کیا سمجھ، یہ کیا محاذ شروع کر لی ہے حکومت نے؟ اپوزیشن نے تو الیکشن کی کمپین شروع کر دی. میں نے کیلکولیٹ کر کے دیکھا کہ 52 جلسے الیکشن کی ڈیٹ پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جب ہم بھی اپوزیشن میں تو ایسے ہی کرتے تھے، سال 1.5 سال پہلے مسل شسل کس لیتے تھے. اب آپ دیکھیں گے کہ شہروں میں جنازے بڑے اڑنا شروع ہو گئے. یعنی لوگ عام مثال دیتے ہیں، بندہ مرے تھے الیکشن دے دن مرے. کیونکہ الیکشن کے دنوں میں جو بھی بندہ مرتا ہے اس کا جنازہ بڑا ہوتا ہے. بری بات، اللہ میری گناہ معاف کرے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب بالکل کمیٹڈ ہیں کہ الیکشن مشین پہ ہونا ہے، ای وی ایم پہ ہونا ہے، اور کیبنٹ سے بھی اپروو ہے، اور وہ 1.5-2 سال سے اس پہ کام کر رہے ہیں. اپوزیشن کو حکومت کے ساتھ بیٹھ کے جو اس مشین میں امینڈمنٹس وغیرہ ہیں وہ کرنی چاہیے. بڑا سینسٹیو مہینہ جا رہا ہے. لیکن اب ہم گھڑی پہ بات کر رہے ہیں کہ گھڑی اتنے کی ہے، گھڑی نہیں ہے، فلاں ہے. یہ موسمی حالات کا، سیاست کا وقت اس ملک سے گزر گیا. 5واں سال الیکشن کا ہوتا ہے، 4 سال حکومت کے ہوتے ہیں. میں نے کبھی بھی زندگی میں 5ویں سال ترقی کا کوئی کام نہیں کرایا. کل پرسوں جا کے میں لاہور بیٹھنے لگا ہوں، ایک آدھا میرا کام رہ گیا ہے. کیونکہ 5ویں سال آپ کتنا بھی بڑا کام کرتے تکیہ ہے نا، الیکشن تکیہ ہے نا، آیا ہی نا، اور ووٹاں آئی ہیں نا. اس طرح ہاتھ ملاتے ہیں 5ویں سال لوگ. صحیح بات. 4 سال ممبر یوں ہاتھ ملاتا ہے نا، تو 5ویں سال ووٹر اس طرح ہاتھ ملاتا ہے. کہتا ہے دیکھے نا کس طرح چوک کے مل رہے ہیں. درست بات ہے. سو 5ویں سال کی جو اپنے ایکسپیرینس سے کہتا ہوں، میری 15ویں منسٹری ہے، اللہ تعالیٰ مجھے نظر بد سے بچائے. 5ویں سال میں آپ کتنے بھی ملنسار اور کتنے بھی آپ خوش اخلاق ہو جائیں اور ترقی کا طوفان لے آئیں، راتوں رات ہم نے سڑکیں بناتے ہیں، ووٹ نہیں ملتے. کیڑا پیو دا احسان کیتا، کیڑا کروں دا اس. اچھا، سو دی تھنگز آر گوئنگ ٹوورڈز الیکشن اینڈ دس از اے گڈ سائن. اچھا، اب اس پہ میں نے چونکہ چیف الیکشن کمشنر کا ہے اور آپ نے سنا ہے کوئی لمبا چوڑا خط بھی لکھا تھا ان کی تعریف میں، تو میں نے بریک کے بعد یہ پوچھنا ہے، ایک بریک کے بعد پوچھیں گے کہ اب یہ محاذ آرائی جو ہے حکومت نے الیکشن کمیشن کے ساتھ کیوں شروع کی ہے. بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ وزیر داخلہ جناب شیخ رشید احمد صاحب موجود ہیں. شیخ صاحب، آپ محاذ آرائی نہ کرنے والے یعنی ڈوز میں ہیں اس وقت. اس دن میڈیا کا مسئلہ ہوا پی ایم ڈی اے کا، آپ نے بھی انٹروین کیا اور صلح کی کوشش کی. ابھی یہ الیکشن کمیشن کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، آپ تو میرے خیال بہت بڑے سپورٹر بھی تھے ان کے، راجہ صاحب کے. دیکھیں، میری 15ویں وزارت ہے نا، میں نے کچھ 70-78 سیکٹریوں سے کام کیا، کسی سے میرا کوئی جھگڑا نہیں تھا. اس کا اپنا کام ہے. میں نے کبھی میری 15ویں منسٹری ہے شاید، میرا کسی سے جب میں آخری ٹائم ریلوے میں تھا تو میں کوچز وغیرہ بدلنا چاہتا تھا، ML1 کرنا چاہتا تھا مرنے سے پہلے. یہ میری خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے میں نئی جال اور گاڑیاں خریدنا چاہتا تھا. میری بد نصیبی یہ ہے کہ 3 دفعہ جو میں نے ٹینڈر کرائے وہ 3 دفعہ سنگل ٹینڈر نکلے. 2 دفعہ تو میں نے پیمبرا سے پوچھا کہ یہ، تیسری دفعہ میرا خیال تھا کہ گیلانی کر دے اب اس کو. اس نے کہا شیخ صاحب آپ اپنی عمر کو بھی دیکھیں اور میرا بھی 1.5 سال. پھر میں نے سوچا کہ میں غلطی پہ تھا اور میں نے وہ
سو ریلوے میں دونوں تینوں سیکٹریوں سے جب یہ سیکٹری ریٹائر ہوئے میں نے یہ خط لکھا ضرور ہے، اور اب یہ سارا میڈیا میرا ہی خط دکھا رہا ہے، اور بھی اس کے خط کئی ہوں گے، اتنی سروس کی ہے، اب سارا میڈیا یہی بات کر رہا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالآخر لیکن ٹرمپ آج ریلی نکال رہا ہے اپنے الیکشن کے خلاف. آج جس دن اس کا الیکشن ہوا 4 بندے مر گئے، 3 واشنگٹن ڈی سی میں. کیونکہ الیکشن کا اگر اعتبار پیدا نہ ہوا تو الیکشن بہت بڑا انتشار پیدا کر سکتا ہے. ایک دن ذوالفقار علی بھٹو نے مجھے کہا، میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا جب میں 77 کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں، کہ میں سب سے پاپولر لیڈر تھا 77 میں. اس کے بعد مجھے اتنی مقبولیت نہیں ملی. پہلی دفعہ میں نے پرائیویٹ جہاز دیکھے، کینٹ بھیجتے تھے، 4 سیٹوں میں لڑ رہا تھا، 5 میں لڑ رہا تھا. اب اگر عمران خان صاحب نے مجھے کہا ایک سیٹ لاہور میں بھی آپ لڑے، میں نے کہا جی میں پنڈی میں ہی کافی ہوں، یہی میرا. سو اس الیکشن میں جبکہ میں اپنی پاپولرٹی کے پیک میں تھا تو بھٹو نے مجھے کہا مائنڈ اٹ شیخ رشید، انتخابات ملک کی بنیادیں ہلا دیتے ہیں. ہم نیا الیکشن کی طرف جا رہے تھے، نکلا اس سے کچھ اور، ضیاء الحق اندر سے نکل آئے. لیکن بھٹو نے 2 دفعہ مجھے کہا کہ شیخو انتخابات ملک کی بنیادیں لا دیتے ہیں. اس وقت انٹرنیشنل حالات ایسے ہیں کہ ہمیں ایک پیسفل الیکشن کی طرف جانا ہے، اور اس میں اپوزیشن کو اور ہمیں مل بیٹھ کر اس ای وی ایم مشن میں اگر کوئی جمع تفریق ہے تو کر لینی چاہیے. تو کیا وزراء کو ایسے سٹیٹمنٹس دینے چاہیے کہ وہ پیسے پکڑے ہوئے ہیں اور اس طرح کے؟ آپ خود بھی وزیر ہیں کابینہ، اور فواد چودھری تو کہتے ہیں میں کابینہ کے بہاف پہ بول رہا ہوں، آپ بھی اسی کابینہ کا حصہ ہیں. بس میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا. شیخ صاحب آپ کی وزڈم کا کوئی مطلب حکومت فائدہ نہیں اٹھانا چاہتی تھوڑا سا بھی؟ میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی محنت کی ہے عمران، اس لیے نہیں کہ میں اس کا وزیر ہوں یا نیچے لگا ہوں. اللہ کو میں نے جان دینی ہے، اور جو میری زندگی کی ساری خواہشیں ہیں وہ ساری پوری ہوتی جا رہی ہیں. پتہ نہیں مجھے بعض کا ایسا لگتا ہے کہ میں مرنے جا رہا ہوں، کیونکہ اللہ نے میری زندگی کے سارے مشن پورے کر دیے ہیں. ایک نالا لے رہ گیا ہے، میری جان چھوٹ جائے اور میں سرخرو ہو کے اس دنیا کو چھوڑ کے. دنیا میں کوئی سیاسی جھگڑا اگر آپ نے اس کو آئینی اور قانونی دینا ہے تو وہ میز پہ حل ہونا چاہیے. یہ بات میں نون کے لیے بھی کہتا ہوں، پیپلز پارٹی کو سمجھ ہے، اور اپنے آپ کو بھی، شیخ رشید کو بھی کہتا ہوں کہ ہمیں بات چیت کر کے اس مسئلے کو سمیٹنا چاہیے. شیخ صاحب اب اس پہ آتے ہیں، چونکہ آپ نے اتنی حکومتیں بھی دیکھی ہیں، کوئی حکومت بھلے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پرائم منسٹر تھے یا نہیں تھے 4 سال سے اوپر نہیں جا سکے. یہ تو تاریخ ہوگی اگر آپ کہتے ہیں کہ خان صاحب پورے کر لیں گے. نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب بھی 5 سال پورے کریں گے. میں تو عمران خان کو خوش قسمت ترین انسان سمجھتا ہوں کہ مقدر کا سکندر. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایسی نالائق اپوزیشن میں بھی چاچا بھتیجی کے ساتھ نہیں ہے. میں نے نون شین جب کہا ساری دنیا مجھے پڑ گئی، ساری دنیا نے میرا پوسٹ مارٹم کیا. میں نے کہا نون سے شین نکلے گی، میں تو شین سے بھی نام میم نکلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. اچھا، الیکشن کے وقت یہ سیٹ اپ نہیں میں دیکھ رہا نون کا. آپ کو لگ رہا ہے کہ اختلافات اور زیادہ بڑھیں گے نون اور شین؟ اختلافات بڑھیں گے یا موسم ابر آلود ہوگا، یا میرا مطلب ہے ابھی ٹائم پڑا ہوا ہے. اور کوئی اس ملک میں اپوزیشن کے پاس اتنا بڑا لیڈر نہیں رہ گیا جو کہے اور اس پہ عمل ہو جائے. لوگ چھلانگے مار دیں کھڑکیوں سے. لوگ، میرا مطلب ہے ابھی تک انہوں نے صرف ایک الیکشن پروسیشن لائے ہیں الیکشن کمشنر تک میرے دور میں، پیسفلی ہو گیا. دیکھیں اب مسئلہ کیا ہے، برا تو نہیں منائیں گے آپ، یہ صرف آپ کی وجہ سے سیاست ہے، میڈیا کی وجہ سے. تو اسی میڈیا کو بچوں کا حقیقہ ہو رہا ہے جی. بچے سے کچھ سنتے ہو رہی ہیں جی، ارتھ مینگل کا باپ مر گیا جی، وہ فلانے ویلسی صاحب کا جو ہے نا وہ پوتا 6 سال. میں آپ کو یہ ریسنٹ خبریں جہاں یہ جا رہے ہیں، آپ پورے اس نمبر تک کی ڈیٹ نکالیں انہوں نے کیا سیاست کی. لیکن شیخ صاحب پھر اسی میڈیا کو چھیڑ کے حکومت نے ایک اپرچونٹی دے دی. دیکھیں میڈیا کو چھیڑنے کی بات نہیں ہے، ابھی تھا ہی کچھ نہیں، دونوں طرف سے آگ برابر کی لگی ہوئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، اور یہ میں نے تمام میڈیا والوں کو کہا گو سلو ویٹ اینڈ سی. جو ان کو کہا وہ بات میں دہرا رہا ہوں، کسی پروگرام میں میں نے نہیں کی.
گو سلو, ویٹ اینڈ سی, تھنگز ول بی آلرائٹ. ٹھیک ہے. اور فواد بڑا ذمہ دار وزیر ہے اور اس کو سمجھ, دیکھیں نا اب ہم آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئے ہیں, ہماری ایکسپائری ڈیٹ آ گئی ہے سیاست کی, ہمیں کمپیوٹر نہیں آتا. اب ہمیں ٹویٹ شویٹ, یہ ہمیں جب کہتے ہیں جناب فلانا نکل آیا, پتہ نہیں کیا نکل آیا, نیا سسٹم, نئی ایپ نکل آئی, یہ ہمارا اس سارے کام کو فواد صاحب سمجھتے ہیں. اب ایک کامیاب انفارمیشن منسٹر کو یہ ساری چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ گھر سے بیٹھ لیکن وہ جو اتھارٹی کر رہے ہیں پلان, وہ اتھارٹی آپ کے زمانے میں بھی جنرل مشرف کے دور میں وہ لائی گئی تھی, لیکن وہ نہیں ہوئی تھی. آپ جیسے لوگوں نے اس کو رکوایا یا ریزسٹ کیا تھا. اب کیوں اس کی ضرورت پہ؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ میں نے فواد صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ لوگوں کی ایک پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات کروائی جائے. ہونے لگی کہ اس دن آپ نے کروا بھی, لیکن نہیں, اس کے بعد ہو جائے گا. دیکھیں ابھی تو اس طرف بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے طوفان کھڑا کر دیا, یا میں اس طرف سمجھوں نا کہ بھئی اس طرف جو ہے اب تڑکا لگنے والا ہے اور لسن شسن ڈال دیے. نہیں, وہ جائیں گے کنسلٹیشن پہ, آپ کے ساتھ جائیں گے کنسلٹیشن پہ, اور ویٹ اینڈ سی, ویٹ اینڈ سی, اینڈ نتھنگ از ان ہری. ایک چھوٹی سی بریک ہے, بریک کے بعد ضرور پوچھنا ہے کہ اگلا سال الیکشنئرنگ کا سال ہے, اس میں بہت اہم تعیناتیاں بھی ہونی ہیں, چیئرمین نیب کی توسیع کی بھی بات ہو رہی ہے, اس پہ بات کریں گے لیکن بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. شیخ صاحب, بہت سارے آپ سے ظاہر ہے آپ نے ایک پوری عمر گزار دی ہے اسی سیاست کے ریگستان میں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایک تو چوتھا سال بہت امپورٹنٹ ہوگا, اور پھر اس میں چیئرمین نیب کی تعیناتی کی بھی بات ہو رہی ہے دوبارہ سے انہی چیئرمین نیب کی, اس کی ضرورت کیوں ہے؟ اور کوئی نہیں یہاں پہ پاکستان میں جس کو کہ چیئرمین نیب لگایا جا سکے. میں نے فروغ نسیم کو سنا, وہ کہتا ہے کیونکہ شہباز شریف پہ, واقعی شہباز شریف پہ سیریس کیس ہے اور اس کو مینج کرنا آتا ہے. پچھلی دفعہ بھی نواز شریف کو سعودی عرب سے شہباز شریف لایا, باقی سب جھوٹ ہے. میں قوم کو بتاتا تھا کہ آج یاد ہے نا, اور ایک دن مشرف نے مجھے کہا, بے نظیر نے خود, ارشاد حقانی مر گئے اللہ ان کو جنت نصیب کرے, انہوں نے آرٹیکل لکھا کہ ہو از ٹیلنگ, اردو میں یہ کہ شیخ رشید کو کون بتاتا ہے. ان کا خیال تھا کہ مجھے جنرل حامد صاحب بتا دیتے ہیں, جنرل مشرف بتا دیتے ہیں. بھائی وہاں جب وہ ہوتے تھے ہمارے پنڈی کے لوگ سارے کوٹا کے, مری کے, ادھر سارے محلوں میں کام شام کرتے ہیں, تو میرے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن تھی. اور ایک دن مشرف نے علیحدگی میں مجھ سے پوچھا, شیخ رشید سچ بتا تو تیرا سورس کیا ہے؟ میں نے کہا جی ویٹر, ڈرائیور. اچھا, ویٹر, ڈرائیور اور کوک, ان سے بہتر کوئی سورس نہیں ہو سکتا. یہ میرے کوک ہے, شیف میرے کوک ہے, تو یہ شیف میرے سورس ہیں. سو اصل مسئلہ یہ ہے کہ فروغ نسیم نے تو کہا کیونکہ اس پہ کیس ہے, اس کی کنسلٹیشن کی ضرورت نہیں. اب جو کچھ ہونا 15 دن میں ہو جانا ہے. لگ مجھے یہ رہا کہ اس کو ایکسٹینشن مل سکتی ہے چیئرمین نیب کو. کہا جا رہا ہے کہ ان کو انڈر پریشر کیا جا رہا ہے, بلیک میل اس ویڈیو کی بنیاد پہ. سارے 3 سال میں کیا نتیجہ؟ دیکھیں میں نے اپنی زندگی کی اس عمر تک کسی سیاستدان کو قید ہوتے نہیں دیکھا. میں واحد آدمی ہوں جو ماں کے جنازے سے اٹھ کے 7 سال قید ہوا, کیونکہ اس وقت میں ورکر تھا. اگر اس وقت میں لیڈر ہوتا مجھے کوئی قید نہ کرتا. آج کے دور میں ہمیں نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا گریڈ بڑھ گیا, ہم 22 گریڈ میں آ گئے. اس وقت ہم 16-17 گریڈ میں تھے, جس کا آتا تھا دھپا مار کے کہتا تھا اس کو اندر کر دو. تو اب یہ چیئرمین نیب اگر واپس آ گئے تو اس کا مطلب ہے گرفتاریاں نئے سرے سے ہوں گی کیا؟ شہباز صاحب ان سب کی دوبارہ سے آگے بھی میں سارا میڈیا حالات کو خراب ہوتے دیکھ رہا ہے, میں ٹھیک ہوتے دیکھ رہا ہوں. اچھا, اس دن مگر آپ نے کہا, آپ کی اور فواد چودھری کی ایک ہی دن سٹیٹمنٹ آئی کہ نیب جو ہے وہ مزید کاروائیاں کرے گی. نہیں, میں نے کہا الیکشن دیکھیں, میرے دوا اور دغا میں ایک نقطے کا فرق ہے. الیکشن سے پہلے ان کے کیسز کے فیصلے ہو جائیں گے, ادھر بھی ہو سکتے ہیں اور ادھر بھی ہو سکتے ہیں, اس پہ میں کہا. لیکن شیخ صاحب اب جو صورتحال ہے اس میں مہنگائی اتنی زیادہ ہے, آپ تو خود عوام میں رہتے ہیں, اس کی نفس پہ آپ کا ہاتھ ہے, کنٹرولمنٹ کے الیکشن آپ نے دیکھے ہیں. جہاں مجھے یہ بات کرنی ہے میں اس عمران خان کا مشکور ہوں, میں کرتا رہتا ہوں. میں واحد آدمی ہوں, کرتا ہوں. میں آپ کو اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں, میرا مسئلہ یہی ہے ڈال. اب تو چینی لوگوں نے کم کھانا شروع کر دی ہے, میرا مسئلہ یہی ہے آٹا. سو میں 3-4 بیسکس چیزوں پہ بات کرتا ہوں, اور یہ اس کی مہربانی ہے. جو آپ کہہ رہی ہیں, دیکھیں نا میں 1 سیٹ کا لیڈر ہوں,
میں نے کبھی دوسری ممبرشپ بھی نہیں بڑھائی. ایسے ہی لوگ کہتے رہتے ہیں ہم یہ عوامی لیگ کے ہم یہ, میں نے اس پہ کبھی ایسا کام نہیں کرتا. میں عمران خان کے ساتھ ہوں اور یہ اس کی مہربانی ہے, اور یہ ساری کابینہ آپ کو بتائے گی کہ میں صرف اسی 5 بیسک چیزوں پہ بات کرتا ہوں. اور میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی جو ہم نے آٹا اور چینی ایکسپورٹ کی تھی. اس وقت بھی میں نے عرض کی تھی, دیکھیں نا میں گزارش کر سکتا ہوں, میری کوئی دوسری ووٹ نہیں ہے. لیکن سر یہ غلطی نہیں, یہ تو بہت بڑا اسکینڈل ہے اور یہ آگے جا کے بہت پرابلم کر سکتا ہے حکومت کے لیے. آگے جا کے جب ہوگا تو دیکھی جائے گی. ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان ہر ہفتے پرائس کنٹرول کمیٹی کی میٹنگ کرتا ہے, اور جو مافیاز ہیں جو قیمت ہائیک سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ مجھے ناپسند اس لیے کرتے ہیں کہ میں, حالانکہ میں اس کا وزیر ہوں, مجھے یہ بات بھی نہیں آپ کے سامنے کرنی چاہیے کہ اس کی مہربانی ہے وہ میری بات, میں کہتا ضرور ہوں کہ دس از دا ایشو. کیبنٹ میں بات دیکھیں میں نے پچھلی کیبنٹ میں ایک ایسا جملہ کہا جو مجھے لڑ گیا, کیونکہ میرے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں شوکت ترین صاحب, بتا اعداد و شمار تو ان کے دیکھیں, میں نے کوئی, میں نے آپ سے عرض کیا میری 15ویں منسٹری ہے, میں نے اعداد و شمار, میں نے کہا سر پرائم منسٹر صاحب معیشت کا فیصلہ کچن میں ہوتا ہے, ماں بہن اور بیٹی کرتی ہے, اور وہی پی ٹی اور آئی یہ بات جو ہے یہ میری اچھی نہیں لگتی لوگوں. تو ابھی شوکت ترین صاحب کے بھی کچھ دن رہ گئے ہیں, اگر وہ سینیٹر نہ بنے تو مشیر ہو جائیں گے یا نیچے, ان کا کیا مجھے مستقبل ہے؟ نہیں معلوم, میں اپنے سے بڑا کام, دیکھیں میرا تعلق ایک عمران خان کی حد تک ہے, ان سے میں جب چاہوں ان کی مہربانیاں مل لیتا ہوں, اور جب چاہوں میں اعظم صاحب کے ذریعے احمد صاحب کے ذریعے ٹائم لے لیتا ہوں. لیکن میری میٹنگ جو ہوتی ہے وہ مختصر ترین میٹنگ ہوتی ہے, یا ٹیکسٹ کر دیتا ہوں. سو ان کے مستقبل کیا ہے, کسی کے کیا, میرا کوئی. شیخ صاحب اب اگلے سال میں کچھ تعیناتیاں بھی ہیں, جیسے آرمی چیف کی ہوگی, ہو سکتا ہے ایکسٹینشن, آپ کو لگتا ہے کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن مل جائے گی اگر وہ چاہیں گے؟ آپ نے مجھے اتنا بھولا سمجھا ہوا ہے, نہیں بتائیں گے, آپ کو پتا میرے تو میں سے ہوگا. آپ کے 2 پیس نکلتے ہیں. آپ نے مجھے اتنا بھولا سمجھا ہوا. لیکن یہ ہوگا تو بڑا اہم نا. دیکھیں آپ نے مجھے اگر اتنا بھولا سمجھا ہوا ہے تو آپ بڑی غلطی میں ہیں. مجھے بابو کہتا بابو بولیا میڈا بھی بولا نہیں. میڈا بولا نہیں. بالکل آپ نے, سر تھینک یو سو مچ, آپ نے وقت دیا. ناظرین میں ہمیشہ کہتی ہوں شیخ صاحب کی کا ہاتھ جو ہے وہ عوام کی نبض پہ ہے, اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے وہ باتیں بھی کرتے ہیں. آپ نے سنا ہے کہ حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج خود حکومت ہے اور اس کی کارکردگی اور مہنگائی ہے, اور اگر یہ سب نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ الیکشن میں جانا بہت مشکل ہوگا. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ